اب ذرا ہم غور کریں، اب ذرا ہاتھ اٹھائیے کہ ہم یہاں اس مجلس میں آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ یہ مجلس ہمارے اوپر فرض نہیں ہے میرے یار، ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے نا، اور جب وہاں دیکھیں گے قیامت کا منظر، تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ دوبارہ زندگی دے دے، یا اللہ دوبارہ زندگی دے۔ اور پھر دیکھنا مالک، تو ہی دیکھنا مالک، تیرے جیسا کون دیکھنے والا، تیرے جیسا کون جاننے والا، اور تو دیکھنا یا رب کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، اور جب تک تو مجھے زندگی عطا کرے گا اس وقت تک میں اپنا سر تیری عبادت میں جھکا ہوا رکھوں گا۔ وہ بندہ دوبارہ زندگی مانگ رہی ہے رب کے بارگاہ میں، یا اللہ دوبارہ زندگی دے، لیکن رب قدیر فرمائے گا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ ایک زندگی دے دی اور تم نے اس کی ناشکری کی، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر وہاں پچھتائیں گے تو کیا فائدہ؟ وہاں پچھتانے سے کیا فائدہ بتائیے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک شخص خانہ کعبہ کی جالی پکڑ کر رو رہے ہیں، باری تعالیٰ آسمان میں اتنے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ ہے، یا اللہ جب مجھے قیامت میں اٹھانا، اندھا بنا کے اٹھانا، اندھا کر کے اٹھانا۔ پھر عرض کرتے ہیں، اب دیکھو وہاں وہ عرض کر رہے ہیں، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے ان کا رونا دھونا دیکھ کر وہ لوگ اپنی بھی دعا بھول گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ اپنی بھی دعا بھول گئے کہ یار یہ کتنا بڑا گنہگار شخص، یہ کتنا بڑا خطا کار، یہ کتنا بڑا بدکار کہ خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر کہہ رہا ہے آسمان میں اتنے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ، یا اللہ سمندر کے اتنے قطرے اور ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، کائنات میں اتنے درخت نہیں، درخت کے اتنے پتے نہیں، پتے کے سے بھی زیادہ میرا گناہ، دنیا میں جتنے ریت ہے، ریت کے جتنے ذرے ہے اس ذرے سے بھی زیادہ گناہ، قیامت میں اٹھانا تو مجھے اندھا بنا کر اٹھانا۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں۔ اب ایک شخص کو تجسس جاگا کہ آخر یہ ہے کون گنہگار، آخر یہ ہے کون خطا کار جو اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے۔ اب وہ شخص اپنی دعا چھوڑ کر اسی شخص کے لیے دعا مانگنے لگے۔ کہ بات کو غور کرنا ذرا، آپ حضرات کا دھیان میرے طرف نہیں ہے، ذرا غور کرو اور اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھو کہ ہم کہاں ہیں، کون سے دھوکے پہ ہم جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص کہنے لگا، سوچنے لگا کہ یار یہ تو دعا مانگ رہے ہیں، جب رونا دھونا ختم ہو گیا، رونے کے بعد جب وہ شخص جانے لگے تو اسے تجسس جاگا، دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ آخر یہ گنہگار ہے کون، ذرا میں انہیں دیکھ تو لوں۔ اللہ اکبر، آخر یہ گنہگار ہے کون، ذرا میں انہیں دیکھ تو لوں۔ اللہ رب العزت کی قسم، جب جو ہے انہوں نے دیکھنا چاہا اور پھر جب چہرہ سے اس کا پردہ ہٹا، وہ شخص دیکھتا ہے وہی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس شخص کو دیکھتا ہے، اس پر نظر پڑتی ہے، جب پردہ ہٹتا ہے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ شخص چیخ مارتا ہے، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ہوش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار جو شخص کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اندھا اٹھانا، وہ کوئی اور نہیں، وقت کے سب سے بڑا غوث اعظم جیلانی تھا۔ اللہ اکبر، وقت کے سب سے بڑا غوث اعظم جیلانی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یار جب ان کے رونے دھونے کا یہ عالم، یہ تو وہ اللہ والا ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ جب ان کی مجلس میں ان کی تقریر لوگ سنتے، وجد میں آ کر اپنا کپڑا پھاڑ دیتا۔ ان کی تقریر میں وہ تاثیر ہے اور وہ اثر ہے کہ لاکھوں بے ایمان اس کی مجلس پر آئے، اگر اس کی تقریر سن لے تو لاکھوں کو مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب یہ شخص اتنا رو رہا ہے تو ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ کون تھا وہ شخص؟ آج ہم اور آپ جس کی مجلس سجا کے ہوئے، وہ غوث اعظم تھا، وہ وقت کا غوث تھا، وقت کا قطب تھا، اس سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی ولی نہیں۔ اتنا بڑا ولی کہہ رہا ہے مالک، جن کی واز و تلقین سن کر لوگ کپڑے پھاڑ دیتے، نہ جانے کتنے جنازے اٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے بے ایمانوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا۔ اور روایت تک آتا ہے کہ اگر کوئی
जाहिल शख्स उनके मजलिस में आ जाता तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी इल्म का नूर भर देता। अल्लाह अकबर, इल्म का नूर भर देता। वो बड़ा शख्स, इतनी बड़ी शख्सियत के हामिल गौसे पाक जिलानी जब रब की बारगाह में रो रहा है तो अंधा उठाना। और यकीनन जानो कि जो लोग बड़े होते हैं वो अल्लाह से डरते भी उतने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान बंदे मोमिन से गुनाह हो जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ है और अगर मैं यहां से ना घिसकूं तो ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े और मैं जो है कीमा कीमा हो जाऊं और फिर मेरी मैयत वाक़ई हो जाए। वो जल्दी वहां से भागने की कोशिश करेगा, वो तौबा का फिक्र करेगा, वो ख्याल करेगा कि जैसे ही हूं मैं तौबा कर लूं, रब को मना लूं, रब को राजी कर लूं, इसलिए कि हमेशा मेरे पीछे मौत लगी हुई है, मौत खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। और मुनाफिक के बारे में इरशाद फरमाया कि मुनाफिक ऐसे होते हैं कि उसने गुनाह किया, मिसाल ऐसी है मुनाफिक की कि उसके बदन में मक्खी बैठी और उसने फूंक मार के मक्खी को भगा दिया। अब फूंक मार के मक्खी को भगाना क्या टाइम लगता है, क्या मेहनत है, फूंक मारे न जाने कितने दिन, कितने टाइम जो है, कितने दफा जो है मक्खी हमारे जिस्म में बैठती है, कितने बार हम फूंक मार के उड़ा देते हैं। लेकिन जब इंसान से गुनाह होता है उसे डर रहता है, उसे खौफ रहता है कि न जाने ये पहाड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी मौत वाक़ई हो जाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इतनी इबादत, इतनी रियासत अल्लाह तबारक व तआला की उन्होंने की कि रसूल की हदीस है। और हुजूर अमल के बारे में हुजूर की बातें कम होती थी, तवील नहीं होती थी, मुख्तसर बात होती थी, लेकिन लोग सुन लेते, उसके दिलों में नूर आ जाता। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी बातें होती, मुस्तफा की तकरीर 2 घंटा 4 घंटा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट की बातें होती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज फरमाया कि मेरे सहाबियों, जरा ये बताओ कि तुम उस भाई के बारे में, 3 भाइयों का जिक्र किया कि एक शख्स था जिसके 3 भाई थे, एक शख्स था जिसके 3 भाई थे। तो एक भाई का जिक्र फरमाया कि जो वो शख्स था वो मरने वाला था, बीमार था, बिस्तर istirahat में था, मरने ही वाला था वो शख्स। एक भाई को बुलाया और कहा कि भाई मैं मरने वाला हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो तू क्या करेगा मेरे मरने के बाद। अल्लाह अकबर, इबरत की बात है। हुजूर बात को मिसाल देके फरमाते थे, जिस तरह लोग समझते थे वैसे ही समझाते थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि वो शख्स कहते हैं कि भाई मैं मरने वाला हूं, अगर मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा। तो उसका भाई ने कहा कि भाई तू मर जाएगा, फिर तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, तू कब्रिस्तान जाएगा, फिर मैं अपनी दुनिया संभालूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सहाबा जरा बताओ इस भाई के बारे में तुम क्या कहते हो। हुजूर ने फरमाया कि इस भाई के बारे में तुम क्या कहते हो। तो सहाबा ने अर्ज किया, ए बच्चे जरा खामोश हो जाओ, ए बच्चे 5 मिनट के लिए। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये भाई तो सलाम लेने के भी लायक नहीं, इससे तो सलाम तर्क कर देना चाहिए। अब उसका भाई मर रहा है, बेचारा मर रहा है, मरने का हाल आलम है, और उसका भाई कर रहा है कि भाई मैं मर रहा हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे। तो उसके भाई ने कहा कि तुम अपनी जगह, मैं अपनी दुनिया में। तो यार रसूल अल्लाह, इसके भाई तो सलाम लेने के भी लायक नहीं, इससे तो सलाम तर्क भी कर देना चाहिए और इनसे रिश्ता भी तर्क कर देना चाहिए। अब मेरे मुस्तफा ने दूसरे भाई का जिक्र फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने दूसरे भाई का जिक्र फरमाया और फिर वो शख्स दूसरे भाई को बुलाया और उसने कहा कि भाई मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, दुनिया से जाने वाला हूं, आखिरी वक्त है, बता अगर मैं मर जाऊंगा तो तू क्या करेगा। अब वो दूसरा भाई ने कहा कि यार तू मेरा भाई है, कहिए सुभान अल्लाह, तू मेरा भाई है, मैं क्या करूंगा, नमाज जनाजा में भी शामिल रहूंगा, जब तुझे गुस्ल दिया जाएगा तो मैं बतौर भाई होने के हैसियत से मैं खुद तुझे गुस्ल दूंगा, मैं गुस्ल भी दूंगा, नमाज जनाजा भी पढ़ाऊंगा और तेरी कब्र में भी उतरूंगा, और जब लोग वहां से आ जाएंगे तो तदफीन और तदफीन करके तुझे दफनाने के बाद मैं भी घर आ जाऊंगा, सारी दुनिया आ जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। तो अब मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। तो मुस्तफा ने फरमाया कि अब बताओ दूसरे भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो सहाबा अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये भाई तो पहले भाई से हजारों दर्जा अच्छा है, हजारों दर्जा अच्छा है कि वो गुस्ल भी देगा,
کفن دفن بھی کرے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھائے گا, اس کے قبر میں بھی اترے گا اور مٹی ڈالنے کے بعد کچھ لمحہ رہے گا, پھر وہ لاسٹ میں آخری وقت میں وہ اپنے گھر کو آ جائے گا. تو یہ تو بہت اچھا بھائی ہے, تو اب اس کو چھوڑ کر اس بھائی کا ہو جانا چاہیے. تو اب میرے مصطفیٰ تیسرے بھائی کا مثال دیا. کہیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے, اور اس بات کو ہمیں دل پہ لکھنا ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اور حدیث جو ہے اللہ کے رسول کی باتیں نہیں, وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. تیسرے بھائی کی مثال دی تو اس شخص نے تیسرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں مرنے والا ہوں, تو بتا. یہ دونوں بھائی سے تو باتیں سن لی, اب تو بتا تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں. کہیے سبحان اللہ. میں تیرا بھائی ہوں, میں غسل میں بھی رہوں گا, میں تیرے قبر میں بھی جاؤں گا, اور جب لوگ آ جائیں گے میں تیرے قبر کے اندر بھی رہوں گا. کہیے سبحان اللہ. میں تیرے قبر کے اندر بھی رہوں گا. اور تیسرا بھائی وہ کہنے لگا کہ بھائی تو تو میرا بھائی ہے, تو تو میرا بھائی ہے, اور بھائی کبھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا, تو میرا بھائی ہے, میں قبر کے اندر بھی رہوں گا, اور جب میدان حشر ہوگا میں وہاں بھی رہوں گا. اور اے بھائی تو تو میرا بھائی ہے, جب تجھے پیاس لگے گی تو میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے ایک گلاس پانی مل جائے تاکہ میرے بھائی کی پیاس بجھ جائے. کہیے سبحان اللہ. اور بھائی صرف میدان حشر میں نہیں رہوں گا, بلکہ جب میزان عمل میں عمل تولا جائے گا میں اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ میرا بھائی یہاں سے بھی کامیاب ہو جائے. کہیے سبحان اللہ. میں یہاں بھی دعا کروں گا کہ میرا بھائی یہاں سے بھی کامیابی حاصل کر لے. اور اے میرے بھائی پھر جب میزان عمل کے بعد پل صراط آئے گا میں وہاں بھی کھڑا رہوں گا. وہ پل صراط کہ جس پل صراط کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی چوڑائی صرف اتنی ہوگی کہ بال سے بھی زیادہ باریک, اللہ اکبر, تلوار کے دھار سے بھی زیادہ وہ تیز, گنہگار کٹ کے چھٹ کے گریں گے لیکن نیکوکار بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کہیے سبحان اللہ. نیکوکار بجلی کی طرح گزر جائیں گے. تو اس نے کہا کہ تو تو میرا بھائی ہے, جب تو میزان عمل میں کامیاب ہو جائے گا میں جو ہے پل صراط میں کھڑا رہ کر انتظار کروں گا کہ تو کب پار ہوتا ہے. اور اے میرے بھائی تو تو میرا بھائی ہے, میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. پھر جب تو پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر چلا جائے گا اور میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تو جنت میں نہ چلا جائے. کہیے سبحان اللہ. جب تک تو جنت نہ چلا جائے میں میزان عمل میں بھی رہوں گا, قبر میں بھی رہوں گا, پل صراط میں رہوں گا, اور تو جنت جائے گا تب تک میں تجھے دیکھتا رہوں گا. کہیے سبحان اللہ. اب میرے مصطفیٰ مسکرائے اور ایسا مسکرائے کہ میرے مصطفیٰ کے دانتوں کے فاصلے سے نور نکلنے لگا. کہیے سبحان اللہ. نور نکلنے لگا, چھما چھم برسات نور کی ہونے لگی. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے فرمایا اب بتاؤ اس تیسرے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہو. اللہ اکبر. اس تیسرے بھائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے کہ قبر میں بھی ساتھ رہے, حشر میں بھی ساتھ رہے, اور جنت پہنچا کے آئے, تو اب ان دونوں بھائی کو چھوڑ دینا چاہیے, اس تیسرے بھائی اور جو آخری بھائی بچا ہے ان کا ساتھ ہو جانا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. اب میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بتا دیے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں میں تجھے جو سمجھانا چاہتا ہوں اب ذرا تم سمجھنے کی کوشش کرو. کہیے سبحان اللہ. اب تم سمجھنے کی کوشش کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں وہ جو پہلا بھائی تھا وہ کوئی اور نہیں, اس کی دولت تھی. اس کی دولت تھی کہ جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو, کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ہو, جب مرتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے. کل تک جب وہ زندہ تھا دولت اس کے ہاتھ میں تھی, وہ قبر میں گیا دولت دوسرے کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اور دوسرے بھائی کا مثال دیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے بھائی تو اس کی دولت مرتے ہی رشتہ ختم, مرتے ہی تعلق ختم, مرتے ہی تمام رشتہ داری ختم, اور جو دوسرا بھائی تھا ان کے اپنے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں.
ان کے اپنے ہیں، بندے کے اپنے وہ رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، کہ دولت تو دوسرے کے ہاتھ چلی گئی، اور یہ بات سچ نہیں ہے؟ اگر اب بتاؤ وہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے اتنا کچھ کرا، لیکن اب جب وہی ماں باپ اس دنیا سے گئے تو بیٹا تیار نہیں ہوتا ہے غسل دینے کے لیے، اس وقت بھی امام صاحب کو بلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ امام صاحب کو بلایا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیٹے کو ایسا، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا بنو کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکو، اس لیے کہ کوئی امام صاحب آئے گا، آپ اس کے ہاتھ میں 500 روپے تھمائیں گے، اس کی دعا میں وہ تاثیر، وہ اثر، وہ برکت نہیں ہوگی، لیکن جب ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے آنسو کا ایک قطرہ بہاتا ہے تو رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس ایک قطرہ آنسو بہانے کی برکت سے اس کے باپ کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ باپ، بیٹا دل سے روتا ہے نا، اولاد دل سے روتی ہے، تو اسی لیے فرمایا، اس میں بھی حکمت، اس لیے کہ رسول اللہ جو بھی فرماتے بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ بیٹا دل سے روئے گا اور دعا کرے گا مالک میرے باپ کو بخش دے، وہ رب نہیں بخشے گا، یقیناً بخشے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، جب غسل ہوتا ہے سارے لوگ، کوئی چھتوں پہ چڑھ کر، کوئی آنگن میں بیٹھ کر، کوئی چیئر کے اوپر چڑھ کر جو ہے اس کے غسل کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو غسل دیتے ہیں۔ جب کفن دفن ہوتا ہے لوگ کفن دفن بھی کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور پھر جو مرد ہے وہ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اسے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دوسرا جو بھائی ہے ان کے رشتہ دار ہیں کہ وہ لوگ قبرستان تک جائیں گے، مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ اب تیسرے بھائی کے میرے مصطفیٰ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو تیسرا بھائی ہے وہ بندے مومن کا نیک عمل ہے، سبحان اللہ، وہ بندے مومن کا نیک عمل ہے کہ قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، پل صراط میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، میدان محشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ شخص جہنم جو ہے اس پر واجب بھی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے وہ نیک اعمال رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، باری تعالیٰ میں وہی ہوں، میں وہی نیک عمل ہوں جسے تو جہنم جانے کا حکم دیا۔ باری تعالیٰ میں دنیا میں رہ کر سنا تھا کہ تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آنکھ کو بجھا دے گا، سبحان اللہ۔ تو اے باری تعالیٰ، یہ بندہ تھا جو نیک عمل بھی کرتا تھا اور تیرے خوف میں رات کو اٹھ کر آنسو بھی بہایا کرتا تھا، میں اس کا نیک عمل ہوں، اس کی بخشش فرما دے، اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ نیک عمل پل صراط میں کھڑا رہے گا، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ مالک گنہگار کچے گر رہے ہیں، گنہگار چھٹ کر گر رہے ہیں، مالک میں وہی ہوں جو یہ کرتا تھا، میں اس کا نیک عمل ہوں، یا اللہ تجھ سے دعا ہے کہ میرے کرنے والے کو تو جنت عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ شخص جنت چلا جاتا ہے، پھر اللہ اکبر۔ بتاؤ ساتھ میں کیا گیا؟ دولت گئی، رشتہ دار گیا، بھائی گئے، بیٹی گئی، کوئی نہیں گیا۔ یہ دنیا کے رشتے ہیں، لیکن اگر یہی دنیا کے رشتے اگر ہم نے حسن سلوک کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ یہ رشتے دار بھی کام آئیں گے، لیکن بعد میں، یہ سب میدان محشر ہو جانے کے بعد۔ لیکن سب سے پہلا جو پوچھا جائے گا میدان حشر میں، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ بندہ تو بندگی ہونے کا حق کیا ادا کیا؟ تیری پیشانی میں سجدوں کی چمک کہاں ہے؟ تیری پیشانی میں وہ نور کہاں ہے؟ وہ بندہ اپنے سر کو جھکا دے گا، اب کہے گا کیا؟ وہ تو کہے گا کہ دوبارہ زندگی دے دے، لیکن پھر ہم وہاں زندگی نہیں ملنے والی۔ اے تو دوستو، کل کے پچھتانے سے کیا ہونے والا؟ کل کے پچھتانے سے کیا ہونے والا؟ کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج کا پچھتانا، کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج پچھتانا، ابھی پچھتانا، اسی وقت پہنچانا۔ اگر ہم آج پچھتا لے، اسی وقت پچھتا لے، اور دل میں یہ خیال کر لے کہ غوث پاک کی محفل میں اٹھے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اٹھیں گے تو کل سے فجر کی نماز ہم لوگ شروع کر دیں گے، کہیے آمین۔ انشاءاللہ ہم لوگ فجر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جب ہم ذکر رسول پر، ذکر اولیاء کے محفل میں بیٹھتے ہیں
تو کسی نے کہا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو گویا کتنے لوگ ہوں گے جو سو رہے آرام کر رہے ہیں، لیکن آنا آپ کو نصیب ہوا، اور یقین جانیے کہ جسے رب بلاتا ہے تو اسے نوازتا بھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اسے نوازتا بھی ہے۔ تو آج تو وہ نوازش ہے، وہ رحمت ہے، وہ کرم اور وہ سارا کچھ ہمیں مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس مجلس میں بیٹھنے کی سبب سے ہماری تو بخشش و مغفرت بھی ہو گئی، لیکن اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے تو پھر تو کل سے گنہگار ہو جائیں گے نا، گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو مغفرت تو ہو گئی، اب اگر اس مغفرت کو بچانا ہے تو کل سے فجر شروع کرنا ہے، کل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ارے بھائی، صاحب دین، صاحب اسلام کون؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بندہ ہونے کا حق ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اگر